دیکھیں متوجہ ہوں، میں آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ بیٹا پہلی نصیحت، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے بابے کے اوپر اتنے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، تیرے بابے نے اپنی ان آنکھوں کے سامنے کڑیل نوجوان اکبر کی جوانی قربان کر دی، اکبر کو لٹایا ان آنکھوں کے سامنے، اصغر قربان کیا ان آنکھوں کے سامنے، اولو محمد قربان کیا ان آنکھوں کے سامنے۔ بیٹا تیرے باب حسین نے تن من دھن قربان کر دیا، لیکن پھر بھی اپنے کریم رب کو کبھی شکوہ نہیں کیا، سبحان اللہ، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی ناشکری۔ دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب حسین نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، کبھی بولا نہیں، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ خدا نہ کرے ہمارے محلے میں سے اگر کسی شخص کا نوجوان بیٹا فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو سارا محلہ اس باپ کو تسلی دینے والا ہوتا ہے، سارا محلہ اس باپ کو حوصلہ دینے والا ہوتا ہے، لیکن باپ سنبھل نہیں پاتا۔ جب بیٹے کی لاش جاتی ہے، میت جاتی ہے، تو چار بندے اٹھ کے اس بیچارے باپ کو سہارا دیتے ہیں، لیکن باپ اٹھ نہیں پاتا۔ اگر کوئی پوچھ لے میاں یہ غم زدہ بیچارہ کون ہے جو اٹھ بھی نہیں سکتا، جس میں اٹھنے کی ہمت ہی نہیں رہی، تو لوگ کہتے میاں اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، دیکھو وہ اس کی میت جا رہی ہے۔ آئے ایک بیٹا فوت ہوا تو باپ کی کمر ٹوٹ گئی، ایک بیٹا فوت ہوا تو باپ کا جگرا پھٹ گیا، باپ میں اٹھنے کی ہمت نہ رہی۔ پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کروڑوں بار سلام نہ کروں حسین ابن علی کو، جو کبھی علی اکبر کی لاش اٹھاتا ہے، جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھاتا ہے۔ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی کتنی؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی آبرو کے ساتھ یزید کا سامنا کرتا ہے اور کہتا ہے یزیدیو تم کیا سمجھتے ہو کہ 71 لاشیں اٹھانے کے بعد کیا حسین کا جگرا پھٹ گیا ہوگا؟ کیا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی؟ کیا حسین کا سر جھک گیا ہوگا؟ فرمایا نہ جانو یہ حسین ابن علی کا سر ہے، یہ نواسہ رسول کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے اگر جھک نہیں سکتا۔ بیٹا دیکھ تیرے باب حسین نے اللہ کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، بولا ہی نہیں، شکوا ہی نہیں، اپنے کریم رب کے سامنے کبھی نہ شکری نہیں۔ بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا گیا؟ شکر کا دامن کبھی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے شاہجی نہیں ہے، میں نے بوتل بھی پینی ہے، ہائے پھر تو ہم مارے گئے، پھر تو ہم لوٹے گئے۔ اگر مہمان کہے جی سارا کچھ گھر سے کھا کے آیا ہوں، پھر شکر الحمد۔ یہ ہمارے شکر کیا ہے؟ یہ میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو چھوٹی سی میری سر کے اوپر یہ جو کھوپڑی ہے نا، چھوٹی سی کھوپڑی، یہ 4-5 کروڑ کا تو یہی میرا چہرہ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں شاید وہ کس 4-5 کروڑ کی یہ چہرہ؟ بے شک۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ ایک مجھے کہے کہ شادی ہم آپ کو 3 کروڑ دیتے ہیں، آپ مجھے دونوں آنکھیں نکال کے دے دیں، میں تو نہیں دوں گا۔ اگر میں آپ لوگوں کو کہوں یار میں تمہیں 3 کروڑ دیتا ہوں، آپ مجھے قیمتی ناک کاٹ کے دے دیں، آپ لوگوں میں سے کوئی دے گا؟ شادی کیا کہہ رہی؟ اتنی بڑی قیمتی ناک 3 کروڑ روپے میں بیچتے؟ قبلہ ان 2 پلکوں میں سے اگر ایک پلک کے بال جھڑ جائیں تو میں لاکھوں روپے لگا دوں گا، کسی نہ کسی طرح اس پلک کے اوپر بال آ جائیں۔ اب میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے ذرا اپنے اوپر غور تو کر، میں نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہو۔ قبلہ یہ کان، یہ ناک، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ گردے، یہ پھیپھڑے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو کروڑوں کی نعمتیں ہیں۔ پھر مزے کی بات نہ بتاؤں، کروڑوں کا سرمایہ اللہ نے مجھے مفت میں دے دیا، جس کا کبھی نہیں پیسے بھی نہیں مانگے۔ پھر میرا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کا شکر ادا کروں۔
وہ ایک بزرگ تھا، فقیر تھا، اللہ والا تھا. اس کے دل کا آپریشن ہوا تو 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دی. کتنا؟ فقیر نے جیسی 5 لاکھ کی چٹھی دیکھی، بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے. 5 لاکھ کا بل. ڈاکٹر بہر آیا، بابا جی خیر کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے کہا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر بابا جی زاروں قطار رو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی آپ روئیں مت، مجھے لگتا ہے آپ غریب ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیں، تھوڑا بل کم کر. بابا جی نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں. اور بابا جی پھر آپ ہیں بھی اتنے امیر، جب آپ 10 لاکھ دینے کی استطاعت رکھتے ہیں پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر آپ زاروں قطار کیوں رونے لگ گئے؟ 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ اس بابا جی نے جو جواب دیا وہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے. جب ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رونے لگ گئے ہیں، تو یہ بابا جی رو کر کہنے لگا بیٹے 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار اس لیے رونے لگ گیا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر میں شکر، میرا حق نہیں بنتا کہ اس کریم رب کا شکر ادا کر. اللہ بیٹا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. کیا؟ دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پہلا شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں تو ہر بندہ کہے گا، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے گا جی میں بھی پڑھتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں. لیکن جوان اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے. یہ جو سٹیج پہ جلوہ گر ہیں لوگ، ان کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے پہلے اللہ کی ذات کے آگے اپنا سر جھکایا ہے، پھر اتنی عزت پائی. سبحان اللہ. نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے. اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من ادھر جاتا ہے. اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی ادھر جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ مالک بلال کی سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری. مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے اور بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بلال نے جو آگے جواب دیا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے. بلال نے کہا وہ میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے کہیں یہ کچا تو نہیں، تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے ہیں، پیالہ لینا ہے. فرمایا تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے. کہا میرا مالک آج بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی. انہوں نے اللہ کے حضور اپنا سر جھکایا ہے، اللہ کو پایا ہے. جوانوں رب کو پانے کی کوشش کرو، تو جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا. تو سنو، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دے. سبحان اللہ. شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا.
صبر کا دامن صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور قرآن کا سارے بولو نا سیدنا علی جل مرتضیٰ شیر خدا نے 1400 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آج تک مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کریم رب، میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ کے لیے نہیں کرتا، اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، مالک میں تو تیری بندگی بس اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے، تو لائق ہی بندگی کے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی جل مرتضیٰ شیر خدا کے پاس کہا، یا علی میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا۔ کہا جی کیا سنا؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دل کے کانوں سے سنیں، ایک شخص ہے سیدنا علی جل مرتضیٰ شیر خدا کے پاس، یا علی جی میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے۔ کہا جی کیا سنا؟ کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے۔ پر میں میاں تو نے ٹھیک سنا ہے، تو نے حاجی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ میرے قریب نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ روئے۔ میرا خطاب ختم ہو گیا۔ جوانوں میں آپ لوگ جو دینے کے لیے آیا تھا وہ یہ ہے، جوانوں خدا کے لیے اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ بعد میرا ختم، میں جوانوں کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور میرا مقصد بھی یہی ہے آج کل کے جوانوں کی اصلاح کرنا، سیدھا راہ دکھانا۔ جوانوں خدا کے لیے کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ اگر کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، میاں کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھ بھی نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے نا جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، یہ تکلیف ہم تو دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تکلیف ہے بھی کچھ اس طرح کی کہ یہ گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخر تک اس بندے تک آ نہیں پہنچتی ہے جہاں سے یہ تکلیف گئی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں ہم دوسروں کو تکلیف میں مبتلا کرتے۔ آپ میری طرف دیکھیں، یہ کیمرے لگے چلتے رہیں گے۔ تو ایک امیر شخص تھا، سردار تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے غلام کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ سردار تھا، اس کو غصہ آیا، کسی بات پر غصہ آیا تو اس نے غلام کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی غلام کو تھپڑ لگا تو وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ کیا کرتا؟ مالک کو مار تو نہیں سکتا تھا، گھر گیا، گھر میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی، جس نے جاتے ہوئے بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی بیوی کو تھپڑ لگا تو وہ بیچاری غصے سے آگ بگولا ہو گئی، لیکن وہ کیا کرتی؟ شوہر کو مار تو نہیں سکتی تھی، ساتھ میں اس کا ایک نوجوان بڑا بیٹا بیٹھا تھا۔ اس ماں نے کیا کیا؟ اپنا غصہ بیٹے پہ نکالا، بیٹے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی بڑے والے بیٹے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ کو گولا ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتا؟ ماں کو مار تو نہیں سکتا تھا، ساتھ میں چھوٹا بھائی بیٹھا تھا، چھوٹے بھائی کے منہ پر تھپڑ رسید۔ اب جیسے ہی چھوٹے بچے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ کو گولا ہو گیا۔ اب وہ بڑے بھائی کو مار تو نہیں سکتا تھا، اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا؟ اٹھا، پیر نکلا، پیر سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا، اس نے چاچی کتے کے منہ پر تھپڑ رکھی۔ قبلہ یہ جو غصہ ہے نا، غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ مالک نے کس کو مارا؟ غلام کو۔ غلام نے کس کو مارا؟ بیوی کو۔ بیوی نے کس کو مارا؟ بڑے بیٹے کو۔ بڑے بیٹے نے کس کو مارا؟ چھوٹے بچے کو۔ چھوٹے بچے کو غصہ آیا، باہر نکلا، سامنے ایک کتا آ رہا تھا، اس نے جاتے ہوئے کتے کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اب جیسے ہی کتے کو تھپڑ لگا، وہ بھی غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اب کتا غصے سے آگ بگولا ہو کر دوڑتا ہوا گیا، آگے ایک شخص آ رہا تھا، اس کتے نے اس آنے والے شخص کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ یہ وہی شخص تھا جس نے غلام کو مارا۔ اللہ اکبر۔ کسی کو دکھ دے کر،
کسی کو درد دے کر، کسی کو تکلیف دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بدے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ میں آخر میں ایک اہم بات دے کے اجازت چاہوں گا۔ قبلہ میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیلی جا رہی ہے، وہ عادت یہ ہے کہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا۔ یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا کر۔ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ اب توجہ کیجیے گا، آخری جملہ ہے میرا، بات ختم۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ جوانوں، شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اچھا کردار اپنانا، اچھا اخلاق اپنانا۔ ان سب کچھ کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ ان لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، ان لمحوں میں ہم کچھ اکٹھا کر لیں، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ